میں اور آپ یہاں پہ سیرت کی ایک وسیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے لیے کچھ موتی چننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر گزارنے والے بن جائیں۔ لیکن بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ میرا اور آپ ہم سب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم پیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، دعویٰ ہمارا یہ ہے، لیکن عمل ہمارا اس کے خلاف ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، جس کی محبت ہوتی ہے اس کی بات سننے کو دل کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے، اس طرح کا کام کرنے کو دل کرتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہو۔ ہماری عجیب محبت ہے، محبت تو ہماری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن خوش ہم کسی اور کو کرتے ہیں۔ بھائی جان، اس طرح بات نہیں چلے گی کہ محبت تو میری ادھر ہو اور اعمال اور کردار سارے ادھر ہوں، ایسا نہیں ہونے والا۔ بھائی جان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ہر عمل کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے دین سے ہمیں ملتی نہیں ہے۔ آج میں اور آپ سب اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، سب دین کا دعویٰ کرنے والے ہیں، سب اسلام کا پرچار اور اسلام کا اظہار کرنے والے ہیں کہ جی میں مسلمان ہوں، مسلم ہوں، مومن ہوں۔ ناموں پر ہمارے اختلاف ہیں، جھگڑے ہیں، اور حقیقت جب دیکھتے ہیں تو ہم بہت دور ہیں۔ بھائی جان، اس دنیا میں اللہ نے بڑے بڑے تحفے دیے ہیں۔ اولاد کا تحفہ بھی میرے رب نے مجھے اور آپ کو اگر دیا ہے تو کیا میرے نبی نے اولاد کی تربیت ہمیں کوئی نہیں سکھائی؟ اگر میرے گھر میں مجھے بیٹا یا بیٹی اللہ نے عطا کیا ہے، اس کو بچپن سے لے کے اینڈ تک اس کی تربیت کیا کر رہا ہوں؟ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کی پیدائش پر میں نے کیا کیا؟ سنت کے مطابق اعمال تھے یا میری مرضی تھی؟ اس کا عقیقہ کیا، اس کا سنت کے مطابق مناسب پیارا نام اسلامی رکھا۔ آج اپنے بچوں کے نام دیکھ لو کن کے ساتھ ملتے ہیں، نام رکھتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس کا نام رکھتے ہیں۔ اس نام کا بس دوڑ صرف یہ ہے، میرے خاندان میں پہلے یہ نام نہیں ہونا چاہیے، بھلے وہ شیطان کے کیوں نہ ہو، یہ نام میری نسل میں نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا نام بتا دو۔ بھائی جان، نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی اولاد کے نام ہمیں اچھے نہیں لگتے؟ کیا صحابہ کے نام ہمیں اچھے نہیں لگتے؟ کیا نبی کی بیٹیوں کے نام ہمیں اچھے نہیں لگتے؟ لیکن نہیں، یہ تو پہلے نام ہے، کوئی اور نام چاہیے۔ کردار وہ دینے کو تیار نہیں ہیں ہم۔ اور کیا ساتویں دن اس کا عقیقہ کیا؟ حقیقت سے زیادہ خرچہ ہم کر لیتے ہیں، اس کا اجر نہیں ہے۔ پورے گاؤں میں مٹھائی کا برتن گھما دو، وہ فری جاتا ہے۔ حقیقت سے زیادہ خرچہ کر لیتے ہیں لیکن اجر سے معروم رہ جاتے ہیں۔ کیا اس کی جھنڈ اتار کر چاندی کے برابر صدقہ کرتے؟ بہنوں کو اس کی جھنڈ سنبھال کے بڑے ہونے کے بعد بھائی سے لاگ لینا تو یاد ہوتا ہے۔ کبھی باپ اور ماں کو یا اس کے عزیزوں کو یہ یاد ہے کہ اس موقع پر میں نے کرنا کیا ہے؟ اور پھر جب اللہ نے اولاد دے دی تو اس کی تربیت کون کرے گا؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بچہ بات کرنا شروع کرے اس کو سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ۔ اگر اس نے جب زبان کھولی تو کلمے سے کھولی، جب زبان بند ہوئی تو کلمے پہ بند ہوئی۔ فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ فقط داخل الجنہ، یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور ہم کیا سکھاتے ہیں؟ یہ ہم دیکھیں نا کہ سونی گاڑ پہ کرتا ہے،
سبحان اللہ، ہم تربیت کر رہے ہیں بھائی جان، یہ حساب دینا پڑے گا. بچوں کی تربیت کرو. بچپن میں جب زبان کھولے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو کلمہ سکھاؤ. اس کا مطلب ہے اس کو بولنے کا ڈھنگ دکھاؤ، اس کی زبان کی اچھی تربیت کرو. کلمہ لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ، اس سے بڑی خیر کی بات کوئی نہیں. اس کو خیر کی بات کرنا سکھاؤ، صرف کلمہ نہیں، خیر کی بات سکھاؤ، اس کو سچ سکھاؤ، اس کو سیدھی بات کرنا سکھاؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ دروازے پہ دستوں کو چھوٹے بچے کو کہتے ہیں جا بے کیا نہ کیا ابا گھر کوئی نہیں. ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں. بھائی جان، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، سیرت ہمیں سکھاتی ہے. یہ سیرت کے جلسے ہمارے عرف عام میں ہوتے ہیں، نعتیں پڑھ پڑھ کے ہم چلے جاتے ہیں. تربیت نعتوں سے نہیں ہوگی، تربیت سیرت اپنانے سے ہوگی. سیرت ہم نے زندگی میں اپنانی ہے، مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے. بچوں کی تربیت میں نے زندگی میں کرنی ہے، سچ میں نے زندگی میں بولنا ہے، اخلاق اچھا میں نے زندگی میں کرنا ہے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے کیا کرو؟ نماز کی ترغیب دو. میں نے ترغیب دی. کتنے صاحب اولاد میرے بھائی بیٹھے ہوئے، کتنی میری بہنوں بیٹیوں تک میری آواز جا رہی ہے جن کو اللہ نے اولاد دی ہے. کیا ہم نے 7 سال کی عمر میں ترغیب دینا شروع کی؟ صرف نماز کی ترغیب نہیں، یہاں پہ پوری اسلام کی ترغیب ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی کل بڑے ہو کے ایک اچھا مسلم کردار پیش کرے تو پھر تربیت مجھے ابھی سے دینی پڑے گی. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی بڑے ہو کر پردہ کرے تو بھائی جان اس کو بچپن سے جو پردے دار لباس ہے وہ دینا پڑے گا. آج دیکھ لو جو لباس ہم بچیوں کو دے رہے ہیں، آج اب بڑے شاپنگ مال پہ چلے گئے، آپ کو 3 سال سے لے کے 13-14 سال کی بچی کا پورا لباس نہیں ملے گا، بازو والا لباس آپ کو نہیں ملے گا. ہم اپنی اولاد کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ان پہ امید کیا رکھتے ہیں ہم؟ جس بیٹی کو بچپن سے لے کے 13-14 سال تک ہاف بازو یا وداؤٹ بازو لباس دوں گا، وہ بڑی ہو کے پردہ کرے گی بیچاری، مصیبت میں پڑ جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری بیٹی اس کو کوئی غیر نہ دیکھے، آج حالات دیکھ نہیں رہے، 3 سال کی بچی کو کوئی نہیں چھوڑ رہا. کیا سمجھتے ہیں اس معاشرے کو؟ کیا لینا چاہتے ہیں اس معاشرے میں؟ کیا دینا چاہتے ہیں اس معاشرے کو؟ کون اور کب ہم اپنی نسل کی تربیت کریں گے؟ ابھی بچی ہے جی، آپ کے لیے بچی ہے، باپ کے لیے، ماں کے لیے، بھائی کے لیے بچی ہے. غیر نہیں چھوڑ رہے اس کو، خدا کے لیے بدلیں، سمجھیں. اسلام عزت دیتا ہے، اسلام کے بغیر کوئی عزت نہیں ہے. مت اپنے آپ کو دھوکہ دو. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. میری بچی تو ابھی چھوٹی ہے جی، بچہ تو میرا ابھی چھوٹا ہے جی، اور اس کے ہاتھ میں یہ زہر موبائل کی جو تم نے پکڑا دی ہے، یہ زہر ہے، زہر ہماری نسلوں کی تباہی کے لیے. بچہ چھوٹا ہے جی، وہ سارا دن کارٹون دیکھتا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے کارٹون پہ. مت سمجھو کہ یہ دھیان لگا ہوا ہے. ماں اس کے ہاتھ میں موبائل دے کے بیچاری مطمئن ہے کہ بیٹا کھیل رہا ہے، میں اپنا کام کر رہی ہوں. خدا کے لیے یہ تباہ ہو رہا ہے. تم تو اپنا وقت بچا رہے ہو، یہ نسل تباہ ہو رہی ہے. یہ کارٹون ایسے نہیں تمہیں انہوں نے بنا کے دے دیے، ان کے پیچھے ان کا پورا پلان ہے، پورا ایک منصوبہ ہے جو تمہاری نسل میں انجیکٹ کرنے ہیں. وہ یہ ڈرامے جو ہمارے بچے دیکھتے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں، ان کے پیچھے ان کی پوری پلاننگ ہے. آج اپنے گھر میں یہ جو ہم کیبل نیٹ دکھا رہے ہیں اس میں تربیت کیا کی جا رہی ہے؟ دیور بھابھی کا رشتہ کیسے خراب ہوتا ہے، اور یہ ساری تربیت کیا آپ میں بتاؤں؟ آپ کو بھول ہے کیا ہو رہا ہے؟ میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی، میرے بچے جب دیکھیں گے تو تربیت کیا ہوگی ان کی؟ خدا کے لیے بھائیوں ہم سوچیں، ہم بدلیں اپنے آپ کو. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی اس معاشرے میں ایک اسلامی کردار پیش کرے،
اس کو بچپن سے وہ لباس مہیا کرو جو اس کی حیا کو چھپائے، اس کو لباس کی ضرورت پوری کرے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب چھوٹی بچیاں آتی تو وہ ان کی تربیت کرتی، چادر اگر پتلی ہوتی تو وہ ان سے لے لیتی، کہتی یہ چادر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیا تربیت ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی اپنی بچیوں کو وہ چادر دیں، بچپن سے ان کو وداؤٹ چادر رہنے کی عادت مت ڈالیں، خدا کے لیے عادت مت ڈالیں۔ جب بچے کی تربیت ہو جاتی ہے، بڑے ہو کے اس کو وہ مشکل ہو جاتا ہے مسئلہ اس کے لیے۔ جب آپ اس کو پورا لباس دیں گے، اس کے بچپن سے لے کے اس کو ثقافت کی تربیت دیں گے، اور وہ بڑے ہو کے اس کے لیے پردہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ یہ تو معاشرے میں دیکھ رہے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کہتی ہیں پردہ کرنے سے میرا سانس بند ہو جاتا ہے، یہ نہیں پتا کہ قبر میں میرے ساتھ کیا بننے والا ہے۔ محترم بھائیوں، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ نے یہ مائک میرے سامنے رکھا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، اگر یہ مقصد پورا نہیں کرے گا تو آپ نہیں رکھیں گے۔ لباس کا مقصد ہے کہ انسان کی شرم و حیا کے تقاضے کو پورا کرے۔ اگر میری بیٹی کا، میری بہن کا، میری بیوی کا، میری ماں کا لباس اس کی وہ ضروریات پوری نہیں کر رہا تو اس کو لباس کہیں گے؟ یہ میں نے ٹوپی پہنی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے؟ اگر یہ ٹوپی مجھے سردی سے نہ بچائے، اگر یہ ٹوپی میرے سر کو نہ چھپائے، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، تو کون اس کو استعمال کرے گا؟ ایمانداری سے بھائیوں بتائیے گا، آج جو لباس میری بیٹیاں بہنیں پہن رہی ہیں، ایمانداری سے اپنے آپ کو بتائیے گا وہ ان کی ضرورت پوری کر رہا ہے لباس؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب، بلکہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عورت لباس کے باوجود ننگی نہیں ہو جائے گی۔ دیکھ لیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ ہماری بیٹیوں کا لباس ان کی تقاضے پورے کر رہا ہے؟ سارا زور عورت کے لباس پاری کیوں ہے؟ انہیں پتہ ہے کام یہاں سے خراب ہوگا۔ دشمن ہمیشہ ویک پوائنٹ پر وار کرتا ہے، امت محمد کا ویک پوائنٹ یہی ہے۔ آج کہتے ہیں نا جو حقوق نسواں والے شور ڈالتے ہیں کہ جی مردوں سے ان کا حقوق چاہیے، او بھائی جان، عورت کو عورت سے حق چاہیے۔ معاشرے میں عورت کو تباہ کرے، مرد بیچارہ کیا کرے گا؟ لیکن تربیت کون کرے؟ ہم نے اپنے معاشرے کا نصف سے زیادہ حصے کی تربیت نہیں کی۔ میں نے اور آپ نے اپنی بیٹی کو ایک اچھی بیوی بننے کی تربیت نہیں دی۔ میں نے اور آپ نے اپنے بیٹے کو ایک بہتر خاوند بننے کی تربیت نہیں دی، اور اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ آپ اپنے گاؤں میں طلاق کی ریشو دیکھ سکتے ہیں، کونسل میں دیکھ سکتے ہیں، تحصیل میں دیکھ سکتے ہیں، ضلع میں دیکھ سکتے ہیں، ڈویژن کی تو لاکھوں میں مانا جا رہی ہے آپ کی ریشو طلاق کی۔ کیوں بیڑا گرک ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تربیت نہیں دی۔ ہمارا اسٹیٹس کمپٹیشن چل رہا ہے، ہم رشتے کرتے ہیں تو بنیاد کیا ہوتی ہے ہمارے رشتوں کی؟ ہمیں آج تک شادی کے مقاصد کا ہی پتہ نہیں ہے کہ شادی کیوں کر رہے ہیں جی، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ بچہ باہر ہے جی، پیسہ اتنا ہے جی، بس اب سب پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ ہم جانور کی نسل لینے کے لیے جانوروں کی خوبیاں دیکھتے ہیں، ان کے نقص دیکھتے ہیں کہ یہ نسل میں اپنے جانوروں میں آگے لے کے نہیں جاؤں گا، اس نسل میں یہ خامی ہے، یہ میں آگے لے کے جاؤں گا، اس نسل میں یہ خوبی ہے، میں اپنے خاندان میں اپنی اولاد کو آگے لے جانے کے لیے میرا کوئی خیال نہیں ہے، مجھے بس پیسہ چاہیے، پیسے دار ہے، سب ایگوں پر پردہ پڑ جائے گا۔ کیا تیار کر رہے ہیں ہم؟ یہ بچے مسلمان بن کے کیا بیچارہ اسلام کی خدمت کریں گے؟ آپ اپنے مد مقابل کفر کو دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں یہودی چند لاکھ ہیں، پوری دنیا کو ذلیل کیا ہوا انہوں نے، لیکن بچپن سے وہ پتہ نہیں کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جب بچی حاملہ ہو جاتی ہے وہ پتہ نہیں کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے بنانا کیا ہے۔ اس کی ماں کو وہ تربیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے اس بچے کو میتھ میں لے کے جانا ہے، اس کی امید سے جو ماں ہے اس کو میتھ کی تربیت دیتے ہیں۔
اگر سائنس میں لے کے جانا ہے سائنس کی تربیت دیتے ہیں، اگر وہ اپنے مذہب کے مربی بنانا چاہتے ہیں مذہب کی تربیت دیں گے۔ ہمارا بڑا غلط یہاں پہ یہ ہوتا ہے، جب شادی ہوتی ہے بچی امید سے ہوتی ہے، سارے جہان کی مصیبتیں ہم اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، ساس بہو کا جھگڑا، نند بھابھی کا جھگڑا، سارا عذاب ہم اپنے گھر میں دیتے ہیں۔ وہ پیدا ہونے والی نسل ٹینشن لے کے پیدا ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا کام کریں گے کیا؟ اسلام کو آگے لے کے جائیں گے جو پیدا ہونے سے پہلے ٹینشن میں پڑا ہوا ہے؟ جن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ کس سپیڈ سے چل رہے ہیں اور ہم کس سپیڈ میں چل رہے ہیں؟ وہ یہودیت پر کس طرح کار باندھے ہیں، میں اسلام پر کس طرح کار باندھوں؟ ان کے نزدیک مذہب کی کیا حیثیت ہے، میرے نزدیک مذہب کی کیا حیثیت ہے؟ میرے نزدیک مذہب کی سب سے ثانوی اور کم تر حیثیت ہے۔ آج میں اسلام سے شرمندہ ہوں۔ بھائی جان دعویٰ اس کے رسول کے کرنے سے بات نہیں بنتی، بات عمل سے بنتی ہے۔ آج میں ایک طرف اپنے آپ کو محمدی کہہ جاتا ہوں، اہل سنت، اہل جماعت، اہل حدیث، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ہمارے۔ اپنے بال دیکھو سنت پر ہے، اپنا لباس دیکھو سنت پر ہے، اپنے بچوں کے سر کے بال کو دیکھو، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں سے ملتے ہیں؟ کیا ہمارے نبی نے بچوں کی جھنڈ کرانا، بچوں کے بال کٹانا، بچوں کے ناخنوں کی تربیت ہمیں نہیں دی؟ آج دیکھ لو بچے ہمارے نوجوان طبقہ، ہمارے کے بال کیسے ہیں، ان کا لباس کیسا ہے، ہماری بچیوں کے ایک سال کیسے ہیں، میرا لباس کیسا ہے؟ اگر تو مجھے سنت کے مطابق بال بنا کر فخر آتا ہے، میں واقعتاً آج کے رسول ہوں۔ اگر مجھے اپنا لباس سنت کے مطابق پہن کر فخر کرتا ہوں کہ یہ میرے نبی کا لباس ہے، یہ کیفیت میرے نبی کے لباس کی تھی، مجھے فخر ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں تو یہ ہے محبت۔ اگر میرا چہرہ مورا، اگر میرے جسم کی بناوٹ سجاوٹ نبی سے ملتی ہے، یہ محبت ہے۔ اگر مجھے اس پر فخر ہے، یہ محبت ہے۔ اگر وہ بنانے سے میں شرمندہ ہوتا ہوں تو پھر کیا مطلب ہے کہ اسلام سے ہم شرمندہ ہیں؟ اگر میرا کاروبار اسلامی اصولوں پر ہے تو ہم سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر میرا اسلام اخلاق سیرت کے مطابق ہے، کیا لوگ میرے سے مل کے خوش ہوتے ہیں یا میرے سے جان چھڑا کے خوش ہوتے ہیں؟ کیا لوگ مجھے پیسہ دے کے امید کرتے ہیں کہ یہ مولوی واپس کر دے گا، یا لوگ مجھ پر امید رکھتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے جناب، آپ نے اس کو دیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کون اور کب بدلیں گے ہم؟ آج ہم مثالیں دیتے ہیں ان کی کہ جی وہاں پہ دکانیں ایسی ہیں کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوتا، لوگ آتے ہیں پیسے رکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، سارے کسے منع کیتا ہے؟ ہمیں موت پڑتی ہے یہ کرتے ہوئے، یہ کن کا تھا وتیرا؟ آج ہم ان کی صفائی کی باتیں کرتے ہیں، اتنا صاف شہر ہوتا ہے، ہمیں کس پاگل نے کہا کہ تم شہر اپنا گندا رکھو؟ میں اور آپ ہی ہیں نا اس شہر کے باسی۔ میں اپنے گھر کا کوڑا نالی میں نہیں گراتا، میں اپنی دکان کا کوڑا نالے میں نہیں گراتا، شاپر کہاں گراتا ہوں؟ کیا مجھے اسلام تربیت نہیں دیتا؟ میرا ہاتھ آ کے تو پکڑے گا؟ ان کی جو باتیں کرتا ہوں میں کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ اتنے اخلاق کے مالک ہیں، میرا اخلاق برا کیوں ہے؟ وہ سچ بولتے ہیں تو مجھے کس نے کہا ہے کہ تو سچ نہ بولا کر؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ لوٹنا کیسے ہے، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ قبضہ کیسے کرنا ہے، یتیموں پر، غریبوں پر، بیواؤں پر بس ہاتھ کہاں پڑتا ہے ہمارا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو بنیاد پر یہ جو اہلے بناتے ہیں اس پر لڑ کر مرنے والے ہیں، ہم بننے کی تقسیم پر لڑ کر مرنے والے ہیں، ہم نالی پر لڑ کر مرنے والے ہیں۔ یہ آپ معاشرے میں یہ بڑی بڑی دشمنیاں دیکھ لیں، بنیاد یہ 150 روپے ہیں۔ یار ہمارا اسلام ہمیں کچھ دیتا ہی نہیں، کب تک میٹھی میٹھی نعتیں سن کے ہم اپنے آپ کو تسلیاں دیتے رہیں گے؟ بھائی جان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، لیکن اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ سیرت پڑھیں، سیرت سنیں۔ میری اس مجلس میں کتنے بھائی ہیں، کتنی بہنیں ہیں، کتنے بیٹے ہیں، کتنے بزرگ ہیں جنہوں نے سیرت کی کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہے؟ قبر میں ہمیں وہ منکر نکیر مطالعہ کرائیں گے؟ بھائی جان کب بدلیں گے ہم؟ اپنے گھر میں خدا کے لیے بھائی جو پڑھ سکتے ہیں وہ سیرت کی کوئی کتاب لے لیں، میں کوئی پابندی نہیں لگاتا، سیرت کی کوئی کتاب لے لیں، مطالعہ کریں، خدا کے لیے مطالعہ کریں کہ ہمارے نبی کی سیرت ہے کیا، ہمارے نبی
نبی کا کردار ہے کیا؟ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن آپ اس کا مطالعہ کریں کہ نبوت کا ایک دن کیسا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صبح جاگتے ہیں تو دعا کے ساتھ، کہ وداؤٹ دعا کے ساتھ. اللہ کے ابھی واش روم میں گئے تو دعا کے ساتھ، باہر آئے تو دعا کے ساتھ، وضو ابتدا دعا سے، مسجد میں داخل ہوئے تو دعا سے. تو کئی کے مہینے جانتے ہی نہیں نا اللہ کی رحمت نہ. جوتا پہنا دعا سے، پہلے سیدھا ہاتھ پاؤں پھر الٹا پاؤں. گھر سے نکلے دعا پڑھی، گھر میں داخل ہوئے تو دعا پڑھی. بھائی جان کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کسی کو ملے تو دعا. ایک کام بھی نبوت کی زندگی کا ایک کام بغیر دعا کے ثابت کر دو. اور میری زندگی کا کوئی ایک کام دعا کے ساتھ بھائی دکھا دو. یا بھائی مانیے تیرے یاسر ہے، ہر وقت ہماری دعا یہی ہوتی ہے. بھائی جان دعا کے بغیر ہم چل سکتے ہیں کہ دعا بھولے تو لڑیاں سا دین سارا ٹھیکے سے دیتا ہے. ہمارا سارا دین ٹھیکے پر ہے اور ٹھیکے کے ریٹ طے ہے. بھائی جان کب تک یہ دین ٹھیکے پر دیے رکھو گے؟ مسجد بنانا آسان کام ہے، مسجد چلانا تھوڑا سا مشکل کام ہے. کیا جہاں ہماری مسجد بنتی ہے وہاں سے 10-12 بچے ہم پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں؟ اگر تو ہم نے بچے دین کا کام کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو پھر دین پر ہمیں عزت ہے، دین کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں عزت دے گا. اگر میری پوری نسل میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو دین کا کام کرنے والا ہو تو پھر عزت ہم نے دے دی ہے. پھر دین ہمیں عزت دے گا، اس سے شرمندہ ہے ہم. آج ہر گھر میں سائنسدان آپ کو ملیں گے، سائنس سیکھ رہے ہیں جی، میتھ سیکھ رہے ہیں جی، فلاں سیکھ رہے ہیں جی، فزکس سیکھ رہے ہیں جی، فلاں. او بھائی ہمارے گھر میں کوئی قرآن سیکھنے والا بھی ہے، کوئی حدیث سیکھنے والا بھی ہے، کوئی جنازہ پڑھانے والا بھی ہمارے خاندان میں ہے. آج یہی چکر نہیں ہمارے ختم ہو رہے ہیں کہ اجر کیسے پیچھے سے جائے گا. یہ اجر کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، پیچھے سے جاتا ہے کہ نہیں جاتا. او بھائی گناہ بھی جاتا ہے، ہم اجر سیکھ رہے ہیں، گناہ بھی جاتا ہے. خدا کے لیے کچھ اللہ کے ساتھ ایسی انویسٹمنٹ کر جاؤ، پیچھے سے کوئی دعائیں کرے، کوئی بڑی دیگیں پکائے نہ پکائے، آپ کا کھاتا چلتا رہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث. جب بندہ مر جاتا ہے نا سارے کام بند ہو جاتے ہیں، 3 کام باقی رہ جاتے ہیں. اللہ کرے ان تینوں میں سے کوئی ہمارا بھی ہو. نیک اولاد، علم جو ہم نے کسی کو دے دیا ہو، اور صدقہ جاریہ. ان میں سے کوئی ایک کام تو کر جو بھائی. اولاد پہ محنت کر جاؤ، دین کی تعلیم دے جاؤ، صدقہ جاریہ کر جاؤ. اس کے علاوہ کچھ ہمارا نہیں ہے. میرے رب مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کسی پر میرا اعتراض نہیں تھا بھائی جان، میری اگر انداز تھوڑا آپ کو کرخت لگاؤ، کسی پر اعتراض نہیں تھا. یہ مجھے اپنے اندر خامیاں نظر آئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ میرے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، علم میں، عمر میں، ہر ایک بار سے مجھ سے بہتر ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.